فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے ثبوت میں کوئی مقبول حدیث نہیں ہے۔ نہایت تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، 5 وقت نمازیں پڑھائیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کثیر تعداد نے آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہ کرے، یہ تو اس کے بطلان کی واضح دلیل ہے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی انفرادی طور پر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر رحمہم اللہ اور بہت سے محققین علماء نے فرض نماز کے بعد مروجہ اجتماعی دعا کا انکار کیا ہے اور اسے بدعت کہا ہے۔ اجتماعی دعا کی دلیل میں بیان کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں، تفصیل حسب ذیل ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو نامراد نہیں لوٹاتا۔ ضعیف جدہ عمل الیوم واللیلہ لابن السنی، حدیث نمبر 138۔ نمبر 1، اس کی سند میں اسحاق بن خالد ہے جو منکر احادیث روایت کرتا ہے۔ نمبر 2، امام ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ایک اور راوی عبدالعزیز بن عبد الرحمن کی خصیف سے بیان کردہ روایات جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں۔ نمبر 3، خصیف کا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع معلوم نہیں۔ نمبر 4، علامہ عزیز روایت میں اجتماعی دعا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا یزید بن اسود عامری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کا سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اس روایت کے متعلق مولانا عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کتب حدیث میں سیدنا یزید بن اسود عامری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں مذکور الفاظ کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی سرے سے موجود ہی نہیں، بلکہ اصل حدیث جس کی سند حسن ہے اس کو دیکھنے سے دعا نہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ یزید بن اسود کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کرنے حاضر ہوا، میں نے آپ کے ساتھ مسجد خیف میں صبح کی نماز پڑھی، جب آپ نے نماز مکمل فرمائی تو پھرے، اچانک آپ نے لوگوں کے پیچھے 2 آدمی دیکھے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، آپ نے فرمایا انہیں میرے پاس لے آؤ۔ جامع الترمذی کتاب الصلاة باب ما جاء فی الرجل یصلی وحدہ ثم یدرک الجماعہ، حدیث نمبر 219 وسندہ حسن۔ علاوہ ازیں ان غیر ثابت الفاظ میں بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم دعا کرتے تھے اور یعنی آخر میں اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے منہ پر پھیرتے تھے۔ الادب المفرد للبخاری باب رفع الایدی فی الدعاء، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315۔ اس کی سند حسن لذاتی ہی بلکہ صحیح بخاری کی شرط پر ہے۔ نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کے بارے میں پیش کی جانے والی تقریباً تمام روایات نہ صرف سخت ضعیف ہیں بلکہ ان میں اجتماعی دعا کا ذکر تک نہیں ہے، اور بعض احادیث کا موقع محل تو کچھ اور ہے مگر انہیں زبردستی زیر بحث اجتماعی دعا کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے حکیم صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ کی کتاب صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نسخہ سماعت فرمائے جو شیخ عبد الرؤوف بن عبد الحنان کی تخریج و تعلیق سے آراستہ ہے۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ تاہم اس میں بھی جماعت کے بعد اجتماعی دعا کا ذکر نہیں۔ کیا فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے؟ اس سلسلے میں درج ذیل امور قابل غور ہے۔ ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ایک مستقل عبادت ہے جو غیر موقت ہے، یعنی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، البتہ جن مواقع پر اس کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت ہے انہیں ترجیح دی جائے گی۔ جو عبادت ہر وقت جائز ہو، اگر آپ اپنی سہولت کے لیے اسے کسی خاص وقت میں روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو اصولی طور پر یہ بھی جائز ہے۔ ارشاد نبوی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب فضل العمل الدائم من قیام اللیل وغیرہ، حدیث نمبر 782۔ لیکن کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تمام جائز اوقات چھوڑ کر صرف ایک وقت کو عملاً فرض کا درجہ دے کر دوسرے مسلمانوں کو اس کا پابند بنائے، کیونکہ جب شریعت نے اس وقت کو مسلمانوں پر مقرر نہیں کیا تو یہ کیوں کرے؟ مثلا اگر مختلف افراد روزانہ مختلف اوقات میں قرآن پاک کی مختلف صورتیں پڑھتے ہیں تو یہ جائز عمل ہوگا، لیکن اگر کوئی مولوی صاحب یہ دعوت دینی شروع کر دے کہ تمام اہل اسلام روزانہ نماز فجر کے بعد 20 مرتبہ سورہ قمر پڑھا کرے، اس کا اتنا ثواب ہے، پھر اس کے حلقہ اثر میں آنے والے تمام مسلمان واقعتاً سختی کے ساتھ اس کی پابندی شروع کر دیں تو ان کا یہ عمل محتاج دلیل بن جائے گا۔ اگر شرعی دلیل میں اس کی صراحت آ جائے تو سنت ہوگا ورنہ بدعت۔
جو عبادت ہر وقت جائز ہو، اگر آپ اسے کسی خاص موقع پر کرنا چاہتے ہیں تو احتیاطاً یہ معلوم کر لیں کہ کہیں اس موقع کے لیے شریعت نے کوئی فرض تو مقرر نہیں کیا، کیونکہ اگر اس موقع کے لیے شریعت نے کوئی فرض عائد کیا ہے تو پھر فرض ترک کر کے جائز کام میں لگے رہنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ مثلا نماز با جماعت کھڑی ہو اور جس نے یہی نماز جماعت کے ساتھ پہلے نہیں پڑھی، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہونے کے بجائے سنتیں یا نوافل پڑھتا رہے، کوئی ورد، وظیفہ، دعا یا تلاوت کرتا رہے، کیونکہ ان جائز نیکیوں کو مؤخر کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن موقع کے فرض کو بلا وجہ مؤخر کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس خاص موقع کے لیے شریعت نے کوئی سنت مقرر کر رکھی ہے تو بھی جائز کام چھوڑ کر سنت کو ترجیح دی جائے گی، اگرچہ سنت فرض نہیں ہے، اسے کیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے، اور اگر کسی وجہ سے کبھی چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں، مگر ایک موقع کی سنت کو جب ہمیشہ ترک کیا جائے گا تو گناہ لازم آئے گا، کیونکہ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہوتی ہے، اسے اپنانا ہی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے، جبکہ اسے چھوڑے رکھنا اس سے بے رغبتی کی دلیل ہے، اور ارشاد پاک ہے جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح باب الترغیب فی النکاح حدیث نمبر 5063۔ اس کی مثال فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا اجتماعی ورد ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، لیکن اسے کسی بھی وقت کرنا جائز ہے، اور چونکہ فرض نماز کے بعد والا وقت بھی اوقات میں سے ایک وقت ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص کسی فرض نماز کے بعد اپنے طور پر لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو بالکل جائز ہے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرض نماز کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور سنت کچھ اور ہے، تو پھر ہر فرض نماز کے بعد ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع کی سنت کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا ورد مؤخر ہو سکتا ہے، لیکن نماز کے بعد والے مسنون اذکار اور دعائیں ہمیشہ مؤخر کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ ویسے بھی کورس کی شکل میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کے اجتماعی ورد کی پورے عہد نبوت میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر کسی موقع کی سنت کے ساتھ ایک اور سنت عامل ہے تو دونوں سنتوں کو بجا لانا درست ہوگا۔ مثلا کسی فرض نماز کی جماعت ہوئی، امام صاحب نے سلام پھیرا، امام صاحب اور مقتدی حضرات اپنے طور پر مسنون اذکار اور دعاؤں میں مصروف ہو گئے، پھر کسی واقعی حاجت مند نے امام صاحب سے بارش کے لیے یا بیمار کے لیے یا کسی دوسرے جائز مقصد کے لیے، یعنی رسم بنانے کے طور پر نہیں بلکہ خلوص نیت سے دعا کی درخواست کی، تو کسی کے مطالبے پر دعا کرنا بھی سنت ہے، لہذا دعا کرنا جائز ہوگا۔ یاد رکھیے، ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا نہ تو فرض نماز کا حصہ ہے اور نہ بعد والے مسنون اذکار کا، اس لیے اس کا دائمی اہتمام کرنا درست نہیں، کیونکہ فرض نماز ایک الگ عبادت ہے اور ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ایک الگ عبادت ہے، اور جب کسی شرعی دلیل کے بغیر نمبر ایک دو الگ الگ عبادتوں کو ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ ہمیشہ ایک ساتھ ادا کیا جائے کہ نمبر دو دونوں ایک دوسرے کا حصہ معلوم ہو، حتیٰ کہ ایک کے بغیر دوسری کو نامکمل سمجھا جانے لگے، نیز نمبر تین ایک شرعی مسئلے کی طرح لوگوں کو اس کی دعوت، ترغیب اور تعلیم دی جائے، نمبر چار اور جو شخص ان عبادات کو آپ کے طریقے کے مطابق ادا نہ کرے اسے منکر اور گستاخ کے القابات سے نوازا جائے تو آپ راہ سنت سے بھٹک جائیں گے، کیونکہ جب مختلف عبادات کو اپنی مرضی سے یکجا کر کے ایک نیا طریقہ رائج کیا جائے تو وہ سنت نہیں رہتا بلکہ بدعت بن جاتا ہے۔ بات اصول کی ہے، جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضروری بھی ہو اور اسے کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو، پھر بھی پورے عہد نبوت میں اس کے کیے جانے کا کوئی ثبوت نہ ملے، مگر ہم نہ صرف خود اسے ہمیشہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں تو وہ بلا شبہ بدعت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عہد نبوت میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کا اہتمام کرنے میں کوئی رکاوٹ تھی؟ یقیناً نہیں تھی۔ پھر بھی اگر کسی فرض نماز کے بعد اس کا کبھی اہتمام نہیں کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا اہتمام نہ کرنا سنت ہے، کیونکہ ناممکن ہے ایک چیز دین بھی ہو اور عہد نبوت میں کر سکنے کے باوجود اسے کوئی نہ کرے یا اسے کیا گیا ہو مگر مقبول احادیث کے وسیع ذخیرے میں وہ کسی کو کہیں نظر نہ آئے۔ انسان فطرتاً سہولت پسند ہے، اسے مسنون دعائیں یاد کرنا گراں گزرتا ہے، اور چونکہ اس کی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہے اس لیے وہ فرض نمازوں کے بعد یکسوئی کے ساتھ 5-6 منٹ نہیں نکال سکتا،
اور اس سنت سے پہلو بچانے کے لیے اس کا متبادل ایجاد کر لیا گیا، یعنی مولوی صاحب سلام پھیرتے ہی ہاتھ اٹھائیں، چند مسنون اور غیر مسنون الفاظ پر مشتمل چھوٹے چھوٹے جملے بولے اور منہ پر ہاتھ پھیر کر تمام نمازیوں کو فارغ کر دیں، جس کے بعد وہ سب یعنی مسنون اذکار پڑھے بغیر اٹھ کھڑے ہوں۔ در حقیقت یہ دعا نہیں، رسم ہے جو انتہائی نیک نیتی سے ہر فرض نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور اس طرح غیر شعوری طور پر ایک سنت کو مٹانے کا گناہ کیا جا رہا ہے۔ افسوس کہ لوگوں کو بدعتوں پر عمل کرنے کے لیے تو بڑا وقت مل جاتا ہے مگر سنت کو اپنانے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ جو شخص بدعت کی تردید کرے اسے سرے سے دعا ہی کا منکر بنا دیا جاتا ہے، جبکہ سنت کا تارک اہل السنہ والجماعہ فرض نمازوں کے بعد مسنون اذکار اور دعائیں چھوڑ کر ان کے متبادل لا الہ الا اللہ کے اجتماعی ورد اور ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنے کو اس لیے بھی رواج دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کی علامت اور پہچان بن جائے۔ کیا کسی مسلک کے تحفظ کے لیے شرعی مسائل و احکام کے ساتھ اس طرح کھیلنا جائز ہے؟ اسلام کا حکم کیا ہے؟ فرقہ واریت کو مٹایا جائے یا اسے فروغ دیا جائے؟ خلاصہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن اس جائز کا ٹکراؤ ایک سنت سے ہو رہا ہے، لہٰذا اسے اپنا معمول نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ ہر مسلمان کا معمول، مسلک اور پہچان بنے۔ لہٰذا ہمیں عموماً انہی اذکار اور دعاؤں پر اکتفا کرنا چاہیے جن پر ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمیشہ اکتفا کرتے رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔